बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों कल आपने चैप्टर स्टार्ट किया था जंगलात का, नेचुरल वेजिटेशन, और उसमें मैंने आपको जो उसके फैक्टर्स वगैरह थे वो डिटेल से बता दिए थे। तो आज हमने करने हैं कि पाकिस्तान में कौन से जंगलात जो हैं वो पाए जाते हैं। पाकिस्तान के जंगलात जो हैं उनमें अल्पाइन जंगलात पाए जाते हैं, मखरूती जंगलात पाए जाते हैं, नीम हारी खुश्क जंगलात पाए जाते हैं, रुख के जंगलात पाए जाते हैं, दरियाई जंगलात हैं, साहिली जंगलात हैं और आबपाशी के जंगलात हैं। तो अब इनकी हम जो डिटेल है इन सारे जंगलात की वो हम देखेंगे। तो इसमें 3 चीज़ें बच्चों आपने देखनी होती हैं। एक तो आपने ये देखना है कि ये तकरीबन कितनी बुलंदी पर पाए जाते हैं अगर पहाड़ों पर पाए जाते हैं। दूसरा आपने देखना है कि इनके इलाके कौन से हैं, और तीसरी बात आपने ये देखनी है कि कौन से दरख्त हैं जो इन इलाकों में पाए जाते हैं। और उनकी फिर चौथा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि इन जंगलात में उनकी पाकिस्तान में मुआशी अहमियत क्या है उनकी। तो आज हम शुरू करते हैं। पहले जो हमारे जंगलात हैं वो है अल्पाइन फॉरेस्ट। तो अल्पाइन फॉरेस्ट बच्चों होते हैं बुलंद वाला पहाड़ों पर पाए जाने वाले, बिल्कुल ये लंबूतरी शक्ल के होते हैं। अल्पाइन फॉरेस्ट ये बुलंद पहाड़ियों पर पाए जाते हैं और तकरीबन 4000 मीटर की बुलंदी पर ये हमें देखने को मिलते हैं। तो इनमें चित्राल, दीर, सवात, कोहिसान, पटग्राम, ये जो सारे ये इलाके हैं ये इसमें जो है वो शामिल हैं। तो इनको हम कहते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट। अब इसमें दरख्त कौन से शामिल हैं? इसमें सरू, सनोबर वगैरह के दरख्त काफ़ी अहम हैं। अब इन दरख्तों की बच्चों खसूसियत क्या होती है कि इनके ऊपर ये इस तरह की शेप में होते हैं कि इनके ऊपर जो बर्फ़ है वो ठहर नहीं सकती, क्योंकि ये बर्फ़बारी के मौसम में होते हैं। ये लंबे लंबे होते हैं और इनकी शाखें पतली पतली नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं, इसलिए यहाँ पर बर्फ़ ठहर नहीं सकती। तो ये ज़्यादातर घने जंगलात ये नहीं होते। सख्त आबो हवा और नाहमवार ढलान के बाइस इनकी मुआशी अहमियत तो कम है, लेकिन ये सख्त मौसम में सरवाइव करते हैं। और दूसरे इनका बहुत ज़्यादा रकबा हमारे मुल्क में नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जंगलात अल्पाइन है। तो ये एक छोटा इलाका घेरे हुए हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरे जंगलात आते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस का मतलब है कि इनके जो पत्ते हैं वो नोकदार होंगे, यानी यहाँ पर जो दरख्त पाए जाएंगे इनके पत्ते नोकदार होंगे। तो ऐसे जंगलात भी हमें तकरीबन 1000 से 4000 फुट की बुलंदी पर मिलते हैं। इसमें भी सवात, दीर, मालाकंड, मानसहरा, एबटाबाद, ये वाले जो सारे इलाके हैं ना, ये जो डार्क ग्रीन से आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे इसमें शामिल हैं। इसके बाद इसकी दूसरी पट्टी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसमें कोयटा, कलात वगैरह शामिल है। तो ऐसे कुछ जंगलात हमें यहाँ मरी में भी मरी और आज़ाद कश्मीर और पिंडी वगैरह में भी मिलते हैं। अब इसमें बच्चों जो दरख्त हैं वो सरूक, अखरोट, सनोबर, चीड़, बेद, शाबलो, कील, टेक, ये सारे जो जंगलात दरख्त हैं इसमें हमें मिलते हैं। बलूचिस्तान के इलाकों में शाबलोत, चलगोज़ा, सनोबर का दरख्त बहुत ज़्यादा अहम है। कुछ इलाकों में मैपल, चेस्टनट, विलू वगैरह के दरख्त भी मिलते हैं, जो मुआशी नुक्ता नज़र से बड़े अहम है। ये पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कीमती जंगलात हैं और इनसे हासिल होने वाली जो कीमती लकड़ी है वो इमारती लकड़ी के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। ठीक है, इनको थॉर्न फॉरेस्ट भी कहते हैं, यानी एक सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट है और एक है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो पहले सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट को देख लेते हैं। ये जंगलात जो हैं ये थॉर्न फॉरेस्ट है। ये जो नीम हारी खुश्क जंगलात हैं ये 100 मीटर की बुलंदी पर हमें तकरीबन मिलते हैं, और ये छोटी छोटी पहाड़ियों में ऊपर हमें नज़र आएंगे। यानी ये जो गुजरात और झेलम और पिंडी वगैरह के जो इलाके हैं यहाँ पर कोहाड़, पेशावर, मानसरा वगैरह में ये जंगलात हमें मिलेंगे।
اور ان میں خشک پتجھڑ قسم کے درخت ہوتے ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں بھی یہ جو یلو کلر سے بچوں شو ہوئے ہیں نا، یہ جو ہے یہ سب ٹراپیکل ڈرائی فوریسٹ ہیں۔ تو ان کی جو ہے یہ خشک علاقے میں، تھوڑے سے خشک علاقے میں پائے جاتے ہیں، اور یہاں پر خشک جھاڑیاں نما نباتات اور خالی جگہوں پر ہمیں گھاس کی پٹیاں ملتی ہیں۔ تو یہ جو جنگلات ہیں بچوں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو درخت موجود تھے وہ کاٹ دیے گئے، اور بے دردی سے کاٹے گئے، اور جانور یہاں پر پالے گئے، اور جانوروں کی پرورش کی وجہ سے یہاں پر کیا ہوا کہ جانوروں نے بھی درخت کھا لی، جس کی وجہ سے جو قیمتی درخت تھے ہمارے وہ یہاں سے وہ ختم ہو گئے، اور پیچھے جھاڑیاں سی ہی رہ گئیں۔ تو اس میں والنٹ، سنوبر، اوک، چیسنٹ، پھلا، کاؤ وغیرہ کے درخت شامل ہیں، لیکن یہ بہت کم مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کچھ بلند علاقے موجود ہیں تو وہاں پر چیڑ اور ٹیک کے درخت جو ہیں وہ موجود ہیں، جو عمارتی لکڑی کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور ایندھن کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جو ٹراپیکل تھورن فوریسٹ، جس کی آپ نے پکچر دیکھی تھی، یہ والے جو جنگلات ہیں یہ رخ کے جنگلات بھی کہلاتے ہیں، اور ان کا مطلب ہے کہ یہ کانٹے دار جنگلات ہیں۔ یہ دیکھیں ان کے پودوں کے اوپر آپ کو کانٹے نظر آئیں گے۔ تو ایسے جنگلات پنجاب کے میدانی علاقوں میں کافی جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں، اور کچھ تعداد میں صوبہ سندھ میں بھی، اور محدود سی تعداد میں جنوب بھی اور جنوب مغربی بلوچستان میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ان جنگلات کی میں کیا بات ہے کہ یہ خشک جھاڑیاں آپ نے دیکھا پکچر میں کہ یہاں پر موجود ہیں، اور لمبے لمبے کانٹے ان کے ہوتے ہیں، اور 6 سے 10 میٹر کی بلندی پر یہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ صرف ایندھن کے طور پر ان کی لکڑی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں بچوں ریورائن فوریسٹ، یعنی دریائی بیلے کے جنگلات۔ تو یہ آپ کو دریائی بیلے کے جنگلات آ جاتے ہیں۔ یہ سب ٹراپیکل تھورن فوریسٹ ہے، جو ڈرائی فوریسٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ کوہاڑ، پشاور اس میں ملتے ہیں، اور یہ ہاری کانٹے دار جنگلات۔ یہ جو دریاؤں اور کے کنارے پر ہمیں درخت ملتے ہیں انہیں ہم بیلا کے جنگلات کہتے ہیں۔ یہ دریا کے ساتھ ساتھ ایک پٹی کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ دریائے سندھ اور اس کے معاونین جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پر یہ اکثر متحرک سیلابی میدان میں یہ پھیلے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ان میں ببول، شیشم، کیکر وغیرہ کے درخت بہت زیادہ اہم ہے۔ بعض علاقوں میں ولو کا درخت بھی ملتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ دریا کے ساتھ ساتھ ہی نظر آئیں گے آپ کو یہاں پر۔ ریور رائن فوریسٹ ہے نا، بلو سے شو ہوئے میں۔ تو ان میں جو شیشم کا درخت ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کی جو لکڑی ہے اس سے فرنیچر تیار کیا جاتا ہے۔ کیکر اور ببول سے بھی عمارتی مقاصد کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں، اور ایندھن کے طور پر بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ کٹاؤ کی وجہ سے ان جنگلات پر بھی مسلسل ان پہ دباؤ پڑا ہے، اور ان کے دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بچوں آ جاتے ہیں ساحلی جنگلات۔ یہ ساحلی جنگلات کون سے ہوتے ہیں؟ جو ساحل پر پائے جاتے ہیں، اور نمکین پانی کے اندر یہ درخت جو ہیں ان کے وہ اگتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے یہ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں لسبیلا، مکران میں یہ ہمیں ملتے ہیں۔ ان کی اوسط بلندی جو ہے وہ 3 سے 6 میٹر تک ہوتی ہے، اور یہ نمکین پانی میں خود بخود جو ہے یہ گرو کرتے ہیں۔ تو دریائے سندھ جہاں پر اپنا ڈیلٹا بناتا ہے وہاں پر یہ ہمیں کافی نظر آتے ہیں، کافی بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں، اور اس کی کچھ انفرادی پٹیاں صوبہ بلوچستان میں بھی نظر آتی ہیں۔ تو یہ معاشی نقطہ نظر سے اتنے اہم نہیں ہیں، لیکن ایندھن کے طور پر لوگ ضرور ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بچوں کاشت شدہ جنگلات، یعنی ایسے جنگلات جو قدرت نے تو نہیں لگائے لیکن ہم نے خود درخت لگا کر ان کو جنگل بنا لیا ہے۔ تو ایسا ہی ایک عمل جو ہے وہ چھنگا منگا کا جو جنگل ہے وہ اس کی ایک مثال ہے۔ تو پاکستان میں اس عمل کا آغاز ملک کے قیام سے پہلے کہیں شروع ہوا تھا، اور 1866 میں لاہور سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کے جنوب مغرب میں ایک پہلا ہاتھ سے لگایا گیا جنگل تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بڑے شہر کے گرد جنگل بنا کر اس کی عمارتی لکڑی اور دوسری چیزوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے، کیونکہ ابھی تب جو انجن تھے وہ اس سے چلتے تھے، ایندھن سے چلتے تھے۔ تو اس وقت لکڑی کی بہت سخت ضرورت تھی، اس لیے اس کی افادیت کے پیش نظر یہاں پر جنگل لگایا گیا۔
اس کے بعد چیچا وطنی میں ایک بہت بڑا جنگل ہے جو ایریگیٹڈ اس کو کہتے ہیں، اور یہ خانیوال، بھاولپور، تھل، تونسا براج، سکھر براج، گڈو براج، یہاں ساری جگہوں پر یہ جو جنگل ہیں یہ لگائے گئے ہیں۔ اب ان جنگلوں میں جو بڑے اہم درخت ہیں، شیشم، ببول، کیکر، سفیدہ، پاپولر، یہ سارے جو درخت ہیں اس کے اندر لگائے گئے ہیں تاکہ ان سے نہ صرف فرنیچر کی لکڑی حاصل ہو بلکہ دیگر صنعتوں میں بھی ان کو استعمال کیا جا سکے۔ اور ان کی لکڑی کا کچھ حصہ تو ظاہر ہے ایندھن کے طور پر بھی استعمال ہوگا، لیکن حکومت اور نجی ادارے جو ہیں وہ مل کر اپنے جو دوسرے پروجیکٹس ہیں ان میں اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ تو ان جنگلات کے علاوہ بھی سڑکوں کے کناروں پر، نہروں کے کناروں پر اور ریلوے لائنوں کے ساتھ ساتھ بھی درخت لگائے جاتے ہیں، اور پارک اور کھلی جگہوں پر بھی درخت لگائے جاتے ہیں تاکہ جو درخت ہیں اور جنگلات ہیں وہ ملک کی ترقی کا ایک حصہ بن سکیں۔ تو یہ ہیں بچوں آپ کے سارے جنگلات، اور ان کی اہمیت اور افادیت اب آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، اور اس کی جو ہمارے لیے کیا امپورٹنس ہے یہ آپ نے اس میں سے اپنی بک میں سے دیکھنا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو اب انشاءاللہ نیکسٹ ہم سٹارٹ کریں گے نظام آبپاشی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔